وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس جلسے کی صدارت کا فریضہ انجام دینے والی شخصیت فضیلت الشیخ جناب مولانا شمیم احمد عمری حفظہ اللہ، ناظم اجلاس محترم شفیق احمد ندوی حفظہ اللہ، اجلاس کے مین کرتا دھرتا اور کنوینر شیخ محمد اقبال محمدی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معزز علماء کرام اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہمارے محترم سامعین حضرات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، گھروں کی چھتوں سے اور پردے میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، مجھے بھی بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ اتنی جلدی یہ پروگرام فکس ہوا اور آپ نے اتنی جلدی اس کا اتنا بہترین انتظام کر دیا. میرا یہ آج کا پروگرام پرتاپ گڑھ میں تھا. 7 اور 8 یہ دونوں تاریخیں وہاں کی تھیں، اور یہ تاریخیں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصغر علی امام مہدی کی سرپرستی میں یہ دی گئی تھیں. آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہ ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے میرے کاندھوں پر مغربی یوپی کی ذمہ داری ڈالی گئی اور مجھے اپنی مغربی یوپی کا امیر منتخب کیا گیا، تب سے میرے پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر نگرانی میں زیادہ چلتے ہیں.
اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نگرانی میں ہی میں ہندوستان کے اطراف و اکناف کا دورہ کرتا ہوں۔ میرا یہ پروگرام اصغر صاحب ہی یہ دیے ہوئے تھے، 7 کا بھی اور 8 کا بھی اور اس سے پہلے کا بھی۔ البتہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنی مرضی سے بھی دیتا ہوں، اور وہ تاریخ 9 تھی، جو 9 تاریخ کو میں نے حاجی نثار صاحب کے صاحبزادے شمشاد صاحب کو دی تھی، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ گھریلو تعلقات رہا ہے بچپن سے، جب سے حاجی نثار صاحب زندہ تھے ان کے بعد شمشاد۔ تو یہ پروگرام میں نے ان کو دیا تھا 9 تاریخ۔ میرے پاس، میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، میرے پاس کیاری ٹولے سے بھی فون آ رہا ہے، میرے پاس اورنگ آباد سے بھی فون آ رہا ہے، میرے پاس کھیدو پورا سے بھی فون آ رہے ہیں، میرے پاس سونیا واڑہ سے بھی فون آ رہا تھا۔ 6 مئو کی 6 مختلف جگہوں سے میرے پاس لوگوں نے رابطہ قائم کیا، لیکن مجبور ہوں میں اپنی مصروفیات کو لے کر، مجبور ہوں میں اپنے وقت کو لے کر۔ یقین مانیے جو بچے بہار اور بنگال کے آپ کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، 4 5 سال سے بیچارے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں۔ مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچانک رابطہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، مجھے اس کی کوئی جانکاری نہیں تھی۔ مجھے یہ پتا چلا، ناظم اعلیٰ صاحب نے فون پہ کہا کہ 7 اور 8 تاریخ کو جو پروگرام میں نے پرتاپ گڑھ میں دیا تھا آپ کا پریوا نارائن میں، ان میں سے 1 دن میں نے ان کا ختم کر دیا ہے۔ آپ 7 تاریخ کو وہاں شرکت کریں گے اور 8 تاریخ کو آپ کو مئو میں جانا ہے۔ وہاں کے نوجوان بضد ہیں اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے ہیں ہم کو۔ پروگرام انہی کا دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مجھ کو آرڈر دیا اور کہا کہ آپ کو جانا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پریوا والوں کو آپ سمجھا دیجیے۔ انہوں نے ان سے بات کی اور پھر میں آپ تک آیا۔ اور جب سونیا واڑے کا نام میں نے سنا کہ یہ پروگرام سونیا واڑہ رکھا گیا، تو سونیا واڑے کا نام سن کر تھوڑی سی خوشی دل میں ہوتی ہے، کیونکہ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی کی میں پیداوار ہوں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے پورے ہندوستان کے اندر میرا میسج گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ آج یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ یوٹیوب پر یا گوگل پر اگر آپ سرچ کریں گے اور صرف اتنا ڈال دیں گے گوگل پر یا یوٹیوب پر موسٹ فیمس اہل حدیث علماء، اتنا اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو دی ٹاپ 10 کی لسٹ دکھائی دے گی۔ پورے ورلڈ میں جو 10 لوگ بہت مشہور ہیں، 10 لوگ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان ٹاپ 10 کے اندر میرا دوسری پوزیشن اور دوسرا نمبر آ چکا ہے۔ ورلڈ میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر گوگل اور یوٹیوب شو کر رہی ہے محمد جرجیز کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غرور و گھمنڈ سے بچائے۔ تو یہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے کہ میں یہیں کی پیداوار ہوں، اور مجھے اس سرزمین پر انٹروڈکشن کرانے والے اور اس سرزمین پر میرا تعارف کرانے والے یہی 2 شخص ہیں جو آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال محمدی صاحب اور شفیق ندوی صاحب، جو مجھے سب سے پہلے اس مئو کی سرزمین پر لائے۔ مجھے وہ دور بھی یاد آتا ہے کہ جب میں یہاں سامنے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور جب میرا نام ناظم اجلاس نے پکارا تھا تو لوگ کہنے لگے یہ چھوٹا سا بچہ تقریر کر رہا ہے، چلو چائے وائے پی کے آتے ہیں، جب کوئی بڑا مولوی بولے گا تب میں آؤں گا۔ اور یہاں اس فیلڈ خالی ہو گئی تھی، اور جب میں نے تقریر شروع کی تو فیلڈ پھر بھر گئی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تقریر کرنے سے پہلے، پہلی تقریر میں، تو لوگ تنزن مجھ سے پوچھ رہے تھے مولوی صاحب نظم پڑھو گے یا نعت پڑھو گے؟ آپ کو کس کے لیے بلایا گیا ہے؟ نظم پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ تو اس سرزمین سے میرے بھائیوں پہچان بنی ہے۔ اور جب ناظم صاحب نے کہا کہ سونیا واڑہ آپ کا پروگرام ہے، رکھ دیا گیا ہے، تو مجھے خوشی ہوئی۔ چھوٹی جگہ ہی صحیح لیکن پہچان میری بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
کو اس جگہ میں جو خیر و برکت تو نے رکھی ہے میرے لیے اللہ اس کو تو قائم و دائم رکھ، آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرا پروگرام آج بھی ہے، لیکن آج میں بہت زیادہ آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کل بھی میں پروگرام کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، میں نے قرآن کریم کی جو ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت ہے تو بہت چھوٹی سی، مختصر ہے، لیکن بڑی جامع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہیں کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اتار دی ہوتی، صرف یہی ایک سورت نازل کر دی ہوتی تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی، انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ پورے قرآن میں جس چیز سے بحث کی گئی ہے اس کو مختصراً پیش کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے۔ پورے قرآن میں ایمان اور عمل صالح ہی سے بحث ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ آج ہم اسی ایمان اور عمل صالح پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا آج کا خطاب نہیں ہوگا، میری آج کی تقریر کوئی تقریر نہیں ہوگی، بلکہ ایک میسج ہوگا، ایک پیغام ہوگا، ایک تفکر ہوگی، فکر میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ہر مسلمان اپنے غریبانوں میں جھانکے اور سوچے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ کہتے تو ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم غور کریں، جب واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اور آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، مومن ہیں یا نہیں۔ اتنا ذرا غور کرے گا ہر مسلمان جب میں واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ میری تقریر کا موضوع یا میسج کا موضوع یہ رکھا جا سکتا ہے کہ کامیاب انسان کون، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی کامیابی کس میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کامیاب انسانوں کو بیان کیا ہے، اور جو لوگ نقصان میں ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو، سر تاپا، سر سے لے کر پیروں تک پوری کی پوری نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ انا ہے اور انا کی خبر پر لام داخل ہے، یعنی پوری طریقے سے نقصان ہی نقصان میں۔ الانسان پر الف لام جنسیت کا داخل ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا کرسچن، بدھسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، کمیونزم ہو، اشتراکیت کا ماننے والا ہو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ کوئی فائدے میں نہیں ہے، سب نقصان میں ہے۔ کامیاب کون ہے، فائدے میں کون ہے، ان کو اللہ نے الگ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے سب کو نقصان میں، ساری انسانیت کو نقصان میں کہا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں بہت غور سے قرآن کی سورت کو پڑھتا تھا اور میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری انسانیت کو نقصان میں کہا ہے تو اس کے لیے زمانے کی قسم کیوں کھائی، لیکن مجھے کوئی اس کی جائز وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ اللہ نے کھائی ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن ایک دن میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا، ایک دن میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا
کہ وہ برف بیچ رہا ہے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے برف بیچنے والا اپنے برف کو سستا کرتا جاتا ہے۔ دن میں برف کی قیمت 2 روپے کلو، 2 روپے کلو۔ ظہر کی نماز پڑھ کے آیا تو 1 روپے کلو، 1 روپے کلو۔ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تو 50 پیسے کلو۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آیا تو 25 پیسے کلو۔ اور عشاء کی نماز پڑھ کے جب لوٹ رہا تھا تو برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ چیخ رہا تھا، لوگوں ایسے ہی لے جاؤ میرا برف، فری میں لے جاؤ میرا برف، کم سے کم گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں گے اور فائدہ اٹھا لیں گے۔ بہتر ہے کہ تمہارے بیوی اور بچوں کے منہ لگ جائے، کم سے کم کچھ نہیں دیں گے تو دعائیں تو دیں گے۔ امام راضی کہتے ہیں اس کے بعد میں گھر پہ آیا، میں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی میں لیٹنے کے لیے بستر پہ گیا، میری عادت تھی قرآن کی چند صورتیں پڑھ کر سونے کی۔ میں قرآن پڑھنے لگا اور میری نظر کے سامنے یہی سورہ عصر آ گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ گیٹ چھوڑ دیجئے، بعد میں لوگ شور کریں گے تو کیا فائدہ، آپ بیٹھ جائیے وہیں پر، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے، کم سے کم دروازہ چھوڑ دیجئے۔ ہم کو بھی جب تک پبلک نہیں دکھے گی تو بول ہی نہیں پائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ جب میرے سامنے یہ آیت آئی اب میں سمجھ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ جیسے دھیرے دھیرے برف کھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے، ایسے ہی انسان 1 دن 2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال، جیسے جیسے یہ زندگی گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے، برف کی مانند گھلتی جا رہی ہے۔ آج مان لیجئے اتوار کا دن ہو، ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مان لیجئے میرے بھائیوں جیسے آج اتوار ہے، اب یہ اتوار جو آج آپ نے گزار لیا ہے، اب یہ آپ کو آپ کی پوری زندگی کے اندر دوسرا اتوار آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر دوسرا اتوار آپ کو مل بھی گیا اور آپ نے خوش نصیبی پالی کہ مجھے اتوار نصیب ہو گیا، لیکن معاف کیجئے گا دوسرا سنڈے، دوسرا اتوار جب آیا تب تک آپ نے اپنی زندگی کا 1 ہفتہ گنوا دیا۔ یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، یہ جون کی آج 8 تاریخ ہے، یہ 8 تاریخ اب ہمیں پوری زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب 8 جون ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، رب کعبہ کی قسم یہ 8 جون اب ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور اگر 8 جون ہمیں اگلی سال مل گیا، آئندہ سال مل گیا، میرے بھائیوں اس جون تک ہم اپنی زندگی کا 1 سال کم کر چکے ہوں گے، یعنی دوسرا 8 جون جو ہم کو ملے گا وہ اس حیثیت سے ملے گا کہ وہ 1 سال میرا چاٹ چکا ہوگا، 1 سال میری زندگی کا ختم کر چکا ہوگا۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ وہ 1 سال ہمیں ہماری قبر کے قریب کر چکا ہوگا، یا یوں کہہ لو کہ وہ 1 سال مجھے میری جنت یا مجھے میری جہنم کے قریب کر چکا ہوگا۔ انسان 2 صورتوں میں سے ایک صورت کے قریب ہو رہا ہے، یا تو وہ جنت کے قریب یا جہنم کے قریب۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو انسان کو جنت ملے گی یا جہنم۔ انسان یا تو دھیرے دھیرے ایک ایک دن جو گزارتا جا رہا ہے وہ اپنی جنت کے قریب جا رہا ہے، یا وہ اپنی جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ انسان جہنم کے قریب جا رہا ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کا، جس کو اللہ نے بیان کیا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم انسانیت ساری کی ساری نقصان میں ہے۔ ایک ایک دن 2 دن، ایک ایک سال 2 سال جیسے جیسے گزارتی جا رہی ہے اور جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اس سے بڑا نقصان ایک انسان کا کیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ جہنم کے قریب نہیں ہیں، یا جو لوگ کامیاب ہیں، یا جو لوگ نجات یافتہ ہیں، یا جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں، ان کو مستثنا کر دیا، ان کو الگ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی وصیت کی، حق کا اعلان کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، حق بات کہنے میں کسی کا وہ خوف نہیں کھاتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں آئی، جو مصیبتیں آئیں، وتواصوا بالصبر، اس کے اوپر صبر کی وصیت ہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا۔ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹرائزڈ دور ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں۔ میں پچھلے مہینے اورنگ آباد گیا، مہاراشٹر میں، یوٹیوب پر وہ تقریر ڈال دی گئی ہے اورنگ آباد کی، مہاراشٹر کی، آپ سرچ کر سکتے ہیں، مجھے خود نہیں معلوم کس نام سے ڈالی گئی، میں تقریر ختم بعد میں کرتا ہوں، لوگ پہلے ڈال دیتے ہیں، کس نام سے ڈالتے ہیں مجھے خود پتہ نہیں چلتا، لیکن پتہ چلا ہے کہ یوٹیوب پر اورنگ آباد کی تقریر ڈال دی گئی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے میری اورنگ آباد میں تقریر ہوئی تھی، وہ اورنگ آباد، یہ آپ کا اورنگ آباد نہیں، مہاراشٹر کا اورنگ آباد۔ 7 سال پہلے گیا تھا، لوگ ایک کمرے میں نماز پڑھتے تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھتے تھے جو کسی آدمی نے وقف کر دیا تھا کہ جب تک تمہارے پاس مسجد کی زمین نہ ہو جائے اور مسجد نہ بن جائے تب تک آپ میرے گھر میں اسی کمرے میں نماز پڑھتے رہو۔ اسی کمرے میں جمعہ ہوتا تھا 7 سال پہلے، اور 7 سال کے بعد پچھلے مہینے میں گیا، مولانا اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، مولانا ہارون بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ گئے۔ میرے بھائیو آپ تعجب کریں گے، 7 سال کے بعد اورنگ آباد میں جب ہم نے معلوم کیا کہ آج یہاں کتنی مسجدیں اہل حدیث کی بن چکی ہیں، جواب ملا 12 مسجدیں اہل حدیثوں کی ہو چکی۔ 7 سال کی مدت میں اورنگ آباد میں 12 مسجدیں اہل حدیث کی ہو چکی۔ یہ زمانہ کمپیوٹرائزڈ زمانہ ہے، لوگ اب مولویوں کی باتیں ایسے ہی نہیں مان لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے مولوی نے جو کہہ دیا مان لیا، نہیں، اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، اب لوگ جڑ رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے سعودیہ بیٹھے بیٹھے لوگ پریشان نہیں ہیں آپ سے، پریشان اس بات سے نہیں ہے، اگر لوگوں کو آج پریشانی ہو رہی ہے تو صرف اس بات سے پریشانی ہو رہی ہے میرے بھائیوں کہ مولوی جرجیز کی تقریر صبح چھوٹا سا پمفلٹ لگا دو، اناؤنسمنٹ بھی نہ ہو، رکشہ بھی نہ گھومے، اور پتہ نہیں کہاں سے زمین سے اٹھتے ہیں یا آسمان سے برستے ہیں۔ آج لوگ اگر پریشان ہیں تو صرف یہ چیز دیکھ کر پریشان ہے۔ یہی حالت پرسوں کانپور کی سرزمین پر تھی، سننے والے اتنے نہیں تھے جتنی پولیس لگا دی گئی میرے پیچھے۔ پرسوں کی بات بتا رہا ہوں میں، کانپور فیصل گنج میں میرا پروگرام تھا، نہیں ہونے دیں گے پروگرام، دنیا کے کسی مولوی کو بلا لو، مولوی جرجیز کو نہیں بلاؤ۔ فیصل گنج کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بہت سن چکے ہیں، بہت پابندیاں لگوا چکے ہیں، سڑک پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، یا تو جرجیز صاحب کو پرمیشن تو نہیں تو ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چل چلاتی ہوئی دھوپ میں پرسوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، ڈی ایم خود چل کے آیا، کرا لو جلسہ، فورس دے دیا، 6 تھانوں کی پولیس لگی ہوئی تھی، 6 تھانوں کی پولیس، پریشان ہے، سننا چاہ رہے لوگ، بھیڑ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے لوگ۔ میرے بھائیوں وہ زمانے گئے کہ لوگ مولویوں کی باتیں سن کر فوراً عمل کرتے تھے، جو میرے مولوی نے کہہ دیا مان لیا، وہ دن گئے۔ اب لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ مولوی تو نے کہا ہے کہاں تک سچا ہے کہاں تک جھوٹا ہے۔ اب یہ وہ دور ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں 7 سال پہلے چاہے ایک مسجد نہیں تھی، وہاں 12 مسجدوں کا وجود عمل میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اور یہ زمین پر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سب خسارے میں، لیکن جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے یہی 2 چیزیں لیتا ہوں، جو ایمان لائے
جنہوں نے عمل صالح کیے. کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھو مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہو. مسلم ہے پکا. اور اگر دھوکے سے بھی مولانا جرجیز کے منہ سے نکل گیا تم کافر ہو، تیری ہمت کیسے پڑی؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کافر کہنے کی ہمت کیسے پڑی؟ ابھی آپے سے باہر ہو جائے گا انسان. لیکن مومن کہتے کسے ہیں؟ ایک دو واقعہ آپ سامنے رکھتا ہوں، جائزہ لیجئے گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ دیکھا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق کا دور بھی دیکھا ہے. بڑھاپے کا عالم ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں. نماز ادا کر کے جب گھر کی طرف چلنے لگتے، لاٹھی ہاتھ میں، ڈنڈا ہاتھ میں، بڑھاپے کی وجہ سے لاٹھی لے کر چل رہے ہیں. کسی صحابی نے قرآن کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کر کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنا ڈنڈا مسجد میں رکھ دیا اور اس صحابی کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سننے لگتے ہیں. قرآن صحابی رسول پڑھ رہے ہیں، ابو طلحہ انصاری قرآن کی تلاوت سننے لگتے ہیں. قرآن صحابی رسول پڑھتے 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 وہ اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو. انفروا خفافا وثقالا، چاہے تمہارے پاس آسانی ہو یا دشواری ہو، چاہے تمہیں آرام ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں تم اللہ کی راہ میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. قرآن کی آیت ان کے سامنے آئی، پڑھ رہے صحابی رسول. ابو طلحہ انصاری بوڑھے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا لے کر چلتے، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے. یہ تو کہنے لگے اللہ تو فرما رہا ہر حال میں نکلو. خفافا وثقالا، آسانی ہو یا پریشانی، دشواری ہو یا سہولت، کوئی بھی حالت ہو، کیسی بھی پوزیشن ہو، ہر حال میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مالوں سے بھی جہاد کرو، جانوں سے بھی جہاد کرو اللہ کی راہ میں. آگے کچھ نہیں سنا، تلاوت سننا بند کر دیا. ایک ہماری زندگی ہے، پورا قرآن سننے کا شوق ہے. ابھی مولوی جرجیز فجر تک بولے تو فجر تک کوئی اٹھنے کا نام نہیں لے گا. ہم سننے کے شوقین ہیں. وہ سنتے کم تھے، جتنا کم سنتے تھے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. انہوں نے ایک آیت سنی، آگے کی آیت سننا گوارا، بس پہلے اس پر عمل کر لو. لاٹھی اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چل دیے اور اپنے بیٹوں سے کہتے بیٹو گھوڑے میں زین کس دو، گھوڑے کو لگام پہنا دو، گھوڑے کو مالش کر دو، مجھے تلوار دے دو، میں میدان جہاد میں جاؤں گا، میں جہاد کے لیے نکلوں گا. بیٹے ہنسنے لگے، ارے بڑھاپا ہے، سمجھ گئے ہوں گے، اس عمر میں لاٹھی لے کے جائیں گے جہاد کریں گے، پتہ نہیں ان کو آج کیا ہو گیا، کبھی بہگی بہگی باتیں ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے. ابو تمہارا کام نہیں ہے جہاد کرنے، بیٹھو گھر میں کھانا نہ کھاؤ. بیٹو میں نے جو کہا پہلے وہ کرو. بچوں نے سخت تیور دیکھے، ایسی تو بہکی باتیں کبھی نہ کرتے تھے میرے ابو، آج کیسے کر رہے ہو؟ ارے ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جہاد جائیں گے، میدان جہاد میں نکلیں گے. فرمایا ہاں، قافلہ جا رہا ہے، سمندر کے قریب پہنچنے والا ہے، پانی کے جہاز میں بیٹھے گا اور رخصت ہوگا، ہم بھی اسی جہاز میں بیٹھیں گے. بیٹے کہنے لگے بچے، ابو جان قبر دیکھ رہے ہو، کمان کی طرح چپ گئی، لاٹھی لے کر چلنے لگے ہو، اب تم جہاد کے لیے جاؤ گے، معذور ہو، مجبور ہو، اب آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، گھر میں بیٹھو. باپ کا جواب دیکھو اور باپ کی دلیل دیکھو. بیٹو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ
وانفسکم فی سبیل اللہ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، دشواری ہو تب بھی نکلو، پریشانی ہو تب بھی نکلو، آسانی ہو تب بھی نکلو، سہولت ہو تب بھی نکلو، پھر تم مجھے کس بنیاد پہ روک رہے ہو؟ بچوں نے ایک اور طریقے سے سمجھایا، سمجھانے کے لیے اصول ہوتے ہیں، بچوں نے ایک دوسرے ناحیے سے سمجھایا، ابو جان آپ نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ میرے نبی کے زمانے میں جہاد کرتے رہے، آپ نے ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا ہے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی آپ نے جہاد کیا ہے، یہ عمر فاروق کا زمانہ چل رہا ہے، آپ اس زمانے میں بھی جہاد کرتے رہے ہیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب جہاد کے لیے ہم نکلیں گے، آپ نہیں، آپ گھر میں بیٹھیے، مجھے نکلنے دیجیے۔ فرمایا دیکھو میں تمہیں بھی نہیں روکتا لیکن تم مجھے نہیں روک سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہر حال میں نکلو۔ ایک آیت کان میں گئی، کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے گا 10 دن کے بعد مہینہ شروع ہو رہا ہے رمضان، اس کے بعد دیکھیے گا لوگ آپس میں بات کریں گے، ارے میں نے 4 قرآن ختم کر لیے، میں نے 6 پڑھ لیے، میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے، اور خاص طور سے یہ گھر کی چودرائنیں جو ہے نا، عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، میں نے 13 پڑھ لیے، 14 پڑھ لیے۔ کچھ جگہوں پر آپ دیکھو گے وہ کہے گا میں نے ایک ہی رات میں پورا سنا دیا۔ دیکھتے جائیے گا بھی رمضان آ رہا ہے مہینہ، اور اس میں پورا قرآن پڑھ لیں گے، پورا قرآن تلاوت کر لیں گے، تراویح میں ہم حافظ قرآن سے پورا سن لیں گے، لیکن زندگی وہی کی وہی رہی، 10 سے مس نہیں ہوئے۔ ایک آیت کان میں گئی، جہاد کے لیے بچے بھی نہیں روک پائے، ابو طلحہ انصاری کے لیے بیٹوں نے مجبور ہو کر گھوڑا تعینات کر دیا، باپ کو گھوڑے پہ بٹھایا، تلوار دے دی، اور ابو طلحہ انصاری گھوڑے پر بیٹھ کر سمندری راستے کے ذریعے چلنے لگے، جہاد کے لیے نکل گئے۔ پانی کے جہاز میں جیسے ہی بیٹھے اور بیچوں بیچ سمندر میں پہنچے، لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی جہادی سفر میں ان کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، وہ میدان جہاد تک نہیں پہنچ پاتے۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت ان کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، واقعے کی روح یہ ہے، اور بتانا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سنتے کم تھے لیکن عمل زیادہ کرتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے آئی اور نکل گئے وہ جہاد کے لیے۔ اس واقعے کو نوجوانوں اپنے غریبانوں میں جھانک کر ذرا اب دیکھو اپنے آپ کو، اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب سوچو اور ذرا غور کرو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں، ہم کتنے % مومن ہیں۔ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے، ایک آیت سنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نکل گئے۔ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، پورا قرآن سن لیا، لیکن ہماری زندگی وہی کی وہی ہے، 10 سے مس نہیں ہوئی ہے۔ اس ایک واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے غریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکو اور دیکھو، اور اپنے دل سے سوال کرو کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ آپ کا دل جو گواہی دے، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول سے کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر میرے سامنے آپ کا فرمان نہ ہو، قرآن کی آیت نہ ہو، اور کوئی ایسا کام آ جائے تو میں کیسے فیصلہ کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ قرآن میں موجود نہیں ہے وہ مسئلہ، آپ کے حدیث نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں کیا کروں، اس کام کو کروں یا نہ کروں، وہ کام صحیح ہے یا غلط، میں اس کا فیصلہ کیسے کروں؟ اللہ کے نبی نے اس کو جواب دیا، اگر ایسی سچویشن تمہارے سامنے آ جائے، ایسی پوزیشن تمہارے سامنے آ جائے، تو تم اپنے دل سے سوال کرنا، دل صحیح بتا دے گا کہ وہ کام صحیح ہے کہ غلط، جو دل کی آواز ہو وہی کرنا۔ میرے بھائیوں، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آپ یہ کہو گے مولوی صاحب آج ہمارے بہت سے نوجوان اور نوجوانوں کی ایک نسل شراب پی رہی ہے۔ اگر دل صحیح کہتا ہے تو دل تو شراب پینے کے لیے بولتا ہے، جوا کھیلنے کے لیے بولتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے برا کام دل سے پوچھنا، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ دل سے سوال کریں گے تو آپ کا دل یہی کہے گا کہ شراب بہت گندی چیز ہے، مت پی۔ دل آپ کا یہی کہہ رہا ہے، لیکن پی رہے ہیں آپ شراب تو صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے دل کو معبود بنا
نفس کے خود غلام بن گئے. آپ نے شراب اس لیے نہیں پی ہے، آپ نے اس لیے پی ہے کہ آپ خواہش کو نہیں مار سکے. دل تو غلط کہہ رہا تھا لیکن آپ شراب پی اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے. دل کی بات کہاں مانی ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی آپ نے کی ہے. زناکاری کو دل کہتا برا ہے لیکن ایک نوجوان اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہوتا ہے. خواہشات نفسانی کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا جو کام اچھا یا برا دل سے پوچھنا، دل اس کو بتا دے گا اچھا یا برا. یہ کام بتانے کی چیز دل ہے. آپ کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ کام کیسا، زناکاری، وہ یہ کہے گا برا ہے. جی کی آواز یہی ہے کہ وہ کہے گا برا ہے. لیکن اگر وہ کام برا کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دل کہتا، اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنے خواہشوں کو، اپنے دل کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خواہشات نفسانی کے غلام ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دل سے پوچھو. وہ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری وہی راستے میں انتقال فرما جاتے ہیں. ایک طرف قرآن کی آیت آئی، جیسی آئی اور اس کے اوپر فوراً انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. ایک ہمارا ایمان ہے. پورا نوجوان لگا ہوگا. اب تو جب جلسوں کو لوگ IPL میچ کہنے لگے تو پھر حالات کہاں پہنچ گئے. سنا ہے کچھ لوگوں کی منہ سے کہنے لگے ابھی تک جتنے ہو رہے ہیں وہ IPL میچ ہے، فائنل تو کل ہوگا 9 تاریخ کو. لوگ میچوں کو فائنل اور IPL سے جوڑ دیتے، میچوں کو لوگ اس سے جوڑ دیتے ہیں. میرے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، واقعات کی طرف میں آ رہا ہوں، واقعات کی طرف اندازہ لگائیے. ابھی ایک واقعہ سنا ہے، اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر آپ اپنے دل سے پوچھیں اور سوال کریں کتنے % مسلمان ہیں. عمر ابن الجموح پیر کٹا ہوا ہے، بیساکھی لے کر چلتے ہیں. بیساکھی لکڑی کی لگڑا کے چل رہے ہیں، ایک پیر کٹا ہوا ہے. یہی قرآن کی آیت جب ان کے سامنے آتی ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں نکلو، ہر حال میں نکلو، دشواری میں ہو یا سہولت میں. کہنے لگے میرے بچوں میں بھی جاؤں گا جنگ. بچوں نے کہا ایک پیر کٹا ہے، میدان جنگ میں کیسے لڑو گے، جاؤ گے جنگ میں. یہاں ایک پیر کسی کا کٹا ہو، کہنے لگتا میں مجبور ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. اس کو اپنا عذر سامنے پیش کرنے لگتا ہے. یہاں ایک پیر کٹا ہے اور جان دینے کے لیے میدان جہاد میں جانے کی تیاری. بچوں سے کہ بچوں میں میدان جہاد میں جاؤں گا، لیکن یہ زمانہ ہے جناب محمد رسول اللہ کا. بیٹوں نے کہا بالکل نہیں جانے دوں گا. آپ کا پیر کٹا ہے، مجبور ہے، معذور ہے، شریعت بھی آپ کو اجازت نہیں دیتی. باپ کی ضدی میں جاؤں گا، بیٹے منع کر رہے نہیں جانے دوں گا. مقدمہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت اور کائنات کے سب سے بڑے جج جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے. بچے کہتے ہیں بیٹے اے اللہ کے نبی میرے باپ کو دے دو، داہنا پیر کٹ چکا ہے، پورا پیر کٹا ہے، بیساکھی لے کے چلتے، قرآن کی آیت سنتے اور میدان جہاد میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. بتائیے یہ مجبور ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر تمہارے بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں، پیر تمہارا کٹا ہوا اس پوزیشن میں تم میدان جہاد میں کیوں جاؤ گے؟ نہیں مت جاؤ. عمر ابن الجموح کہتے ہیں اے اللہ کے رسول قرآن کی آیت ہے ہر حال میں نکلو، پریشانی میں ہو یا آسانی میں، اگر میں جانا چاہتا ہوں تو ہمارے بچوں کو کیوں اعتراض ہے؟ بیٹوں کی ضد نہیں، باپ کی بھی ضد، میں جاؤں گا. دونوں کی ضد کے بعد جب دونوں کا مقدمہ اللہ کے نبی نے سنا تو باپ کی ضد کے آگے نبی اکرم بھی جھک گئے اور کہنے لگے اے عمر ابن الجموح کے بیٹو، اگر تمہارا باپ میدان جنگ میں جانے کے
کے لیے اتنا بضد ہے تو تمہیں پریشانی کیا؟ جانے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں کو شہادت نصیب فرما دے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو شہادت ان کی قبول فرما لے۔ تب نبی اکرم کے بعد کہ اس ارشاد کے بعد بچوں نے کہا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب کون روک سکتا ہے؟ اب تو میرے باپ کسی قیمت پر نہیں روکیں گے۔ گھوڑے پر بٹھا دیا گیا، تلوار دے دی گئی، ایک پیر کٹا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ میدان جنگ میں لڑے ہوں گے میرے بھائیو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ہاتھ میں بیساکھی ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار ہو، کیسے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، کیسے انہوں نے کسی کافر کی گردن پہ تلوار چلائی ہوگی، اور کس جانثاری کے عالم میں میدان جہاد میں وہ گھسے ہوں گے اور کافروں کے بیچ میں وہ گئے ہوں گے، اور انہوں نے کئی کافروں کو اس حال میں بھی واصل جہنم کیا ہے، اور پھر ایک تلوار عمر ابن جموح کی گردن پر بھی پڑتی ہے، ان کے پیٹ پر بھی لگتی ہے، وہ گر جاتے ہیں۔ کافروں نے ان کے پیٹوں پر کئی بار تلوار کا وار کیا اور عمر ابن الجموح جنگ کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، ایک پیر کے لنگڑے صحابی جب قرآن کی ایک آیت سنا کرتے تھے تو ایمان یہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا تھا، ایمان ان کے اندر یہ جاگ جاتا تھا، ایمان کی کیفیت یہ ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بھی ضد کرتے تھے میں جاؤں گا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ میں جاؤں گا۔ ایمان نام ہے قربانی دینے کا، ایمان نام ہے سب کچھ قربان کر دینے کا، ایمان نام ہے میرے بھائیوں اس چیز کا۔ ذرا اس واقعے کو عمر ابن الجموح کے اپنے سامنے رکھیے اور پھر اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیے اور دل سے سوال کیجئے کہ اب ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ ایک فکر آپ کے اندر پیدا کر رہا ہوں میں، ایک فکر۔ ایمان یہ ہے، جب ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ آج باپ کہہ رہا بیٹا مجھے تجربہ ہے 60 سال کی زندگی کا، مجھے تجربہ ہے 65 سال کی زندگی کا، میں بھی تیری ماں کے ساتھ 40 سال 45 سال تیری ماں کے ساتھ میں نے گزارے، تیری ماں کو بھی تجربہ ہے اپنی زندگی کا۔ بیٹے جس لڑکی سے تو شادی کر رہا ہے مستقبل میں وہ تیرے لیے کچھ اچھی ثابت نہیں ہوگی، اس کے گھریلو اس کے خاندانی حالات سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ وہ لڑکی تیرے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوگی۔ بیٹا لڑ کے چکر میں اندھا ہے، اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں کیا مطلب ہے؟ رکھنا مجھے ہے، ہاتھ کھلانا مجھے ہے، سنبھالنا مجھے ہے، آپ اگر میری شادی نہیں کریں گے تو میں لڑکی کو بھگا کے لے جاؤں گا، پورے خاندان کی ناک کٹے گی۔ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے بیٹی مجھے بھی تجربہ ہے کہ یہ بیٹا شرابی ہے، جواری ہے، یہ لڑکا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن لڑکی فیس بک سے ذرا متاثر ہے، ہاں لڑکی انٹرنیٹ چلا رہی ہے، لڑکی بیچاری واٹس ایپ بھی یوز کرنے والی ہے، ماڈرن ماحول کی پڑھی لکھی ہے، پلی پروان چڑھی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور میری مرضی کے مطابق اس لڑکے سے شادی نہیں کی تو پورے خاندان کی ناک کٹوا دوں گی۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ ایک طرف ان حالات کا ذرا جائزہ لیجیے، کل جنگ احد ہونے والی ہے، احد کی لڑائی، میدان احد، کل احد کی جنگ ہونے والی ہے، اور آج ایک جنگل میں 2 صحابی موجود ہیں، ایک بیابان جنگل ہے، 2 صحابی اس بیابان جنگل میں موجود ہیں، ایک کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ ابن جہش۔ حضرت سعد کہتے ہیں کل تم میدان جنگ میں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن جہش نے کہا ہاں۔ پھر عبداللہ نے پوچھا تم بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سعد نے کہا کیوں نہ آج کل کے لیے ہم دونوں دعا مانگے، ایک دعا میں مانگتا ہوں تم آمین کہو اور دوسری دعا تم مانگنا میں اس پر آمین کہوں گا۔ قرآن دازی ہوتی ہے، سعد ابن ابی وقاص کا نام پہلے نکلتا ہے، حضرت سعد دعا کرتے ہیں، عبداللہ ابن جہش اس پر آمین کہتے ہیں۔ سعد کی دعا کچھ اس طرح تھی، اے اللہ کل جب میں میدان جنگ میں جاؤں، کل جب میں میدان جنگ میں پہنچوں
تو میرا مقابلہ ایک بہت بڑے بہادر کافر سے ہو. ہم دشمن بھی چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کا ایسا ہو مروڑ کے پھینک دیں. سعد کی دعا دیکھو, اے اللہ کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں, احد کے میدان میں جاؤں, تو میرے مقابلے میں کوئی کافر آئے, بڑا بہادر ہو, ہمت والا ہو, جرأت مند ہو, وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں, وہ مجھ پہ تلوار چلائے میں اس پر چلاؤں, وہ مجھ پر حاوی ہو کبھی اور کبھی میں اس پر حاوی ہو جاؤں. جب لڑ لڑ کر دونوں تھک جائیں, جب لڑ لڑ کر دونوں چور ہو جائیں, پسینہ پسینہ ہو جائیں, صبح سے شام ہو جائے لڑتے لڑتے, تب میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے. یعنی آسانی سے نہیں, بہت ہمت بہادری اور بہت دیر کے بعد جب دونوں تھک جائیں چور ہو جائیں, تب پھر میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے, میں اس کو قتل کر دوں اور میں اس کو قتل کر دوں, وہ میری تلوار سے مارا جائے. حضرت عبداللہ نے آسمان پہ نظر ڈالی اور انگلی اٹھائی اور فرمایا آمین یا رب العالمین. اور میرے اللہ, سعد نے جو دعا کی اس کو تو قبول فرما لے. اے اللہ, سعد نے جو دعا کی تو اس کو سن لے. اب حضرت سعد نے کہا عبداللہ اب تم دعا کرو, میں آمین کہوں. اب عبداللہ دعا کرتے بالکل الٹی. عبداللہ ابن جاش نے دعا کی بالکل اس کی اپوزٹ. اے اللہ, کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں, کل جب میں میدان جنگ میں لڑوں, تو میرے مقابلے میں کوئی بہت بڑا بہادر آدمی آئے, وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر کروں, وہ کبھی مجھ پر حاوی اور کبھی میں اس پر, اور جب لڑ لڑ کر دونوں تھک جائے, تھک کر چور ہو جائے, تو اے اللہ جب شام ہو جائے تب اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے. سعد نے کہا تھا میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے, لیکن عبداللہ نے کیا دعا کی, اے اللہ جب دونوں تھک جائیں تو پھر اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے, وہ میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دے, وہ میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دے, بالکل الگ کر دے, پھر وہ میری ناک کاٹے, پھر وہ میرا کان کاٹے, پھر وہ میری زبان کاٹے, اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں اور تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے, اے عبداللہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا, اور میں اشارے سے کہوں میری تو زبانی نہیں میں کیا بولوں, میرے تو کانی نہیں میں کیا سنوں, اے اللہ میں نے تو اپنی گردن بھی, اپنا کان بھی, اپنی ناک بھی, اپنی زبان بھی سب تیری راہ میں کٹا دیا ہے, اور تو یہ کہے میرا بندہ عبداللہ سچ کہہ رہا ہے. اے فرشتوں جاؤ, اس سے کیا حساب لوں, اس سے کیا کتاب لوں, اس سے کیا پوچھوں, یہ تو میری راہ میں سب کچھ لٹا کر چلا آیا, جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو. عبداللہ نے جب یہ دعا کی تو حضرت سعد نے کہا آمین یا رب العالمین, اے اللہ تو اس دعا کو قبول فرما لے. دونوں نے ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہہ تو دیا. صبح ہوئی, دونوں لوگ میدان جہاد میں پہنچ گئے, دونوں لڑ رہے ہیں. جنگ جب ختم ہو گئی, نبی اکرم نے کہا لاشوں کو گنو. لاشیں گنی گئی. اس جنگ میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے, 70 صحابہ. جب لاشیں گنی گئی تو 69 لاشیں تو دکھائی دے رہی ہیں, ایک لاش نہیں ہے. ایک آدمی کم ہے, اگر زندہ ہے تو زندوں میں ہونا چاہیے, تو زندوں میں کم دکھ رہا ہے. اگر وہ شہید ہو گئے تو اس کو مردوں میں ہونا چاہیے, شہیدوں میں, ان مقتولین میں, لیکن مقتولین میں بھی 69 ہو رہے ہیں, 70 ہونا چاہیے. اگر زندہ ہے تو کہاں گیا ہے, ایک کم ہے, اور اگر قتل کر دیا گیا تو 70 ہونی چاہیے لاشیں, لیکن 69 ہے. ابھی بار بار اسی پہ تبصرہ چل رہا ہے. حضرت سعد نے دیکھا لاشیں 69 ہیں اور زندوں میں عبداللہ دکھ نہیں رہے ہیں.
لاشوں میں بھی عبداللہ کی لاش دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو بغیر کسی کو بتائے ہوئے حضرت سعد جنگل کی طرف نکل گئے, جھاڑیوں کی طرف نکل گئے, پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑی کی اوٹ سے تلاش کرنے لگے کہ عبداللہ زندہ ہے یا. ایک ایک جھاڑی دیکھتے جا رہے, ایک جھاڑی میں ایک کٹی ہوئی گردن اور گردن سے جڑا ہوا ایک تن, پورا جسم, گردن الگ اور پورا بدن الگ دکھائی دیا ہے. بدن کو دیکھا, گردن کو دیکھا تو سمجھ گئے یہی عبداللہ ابن جہش ہے. سر کو اپنی طرف کیا تو عبداللہ ہی تھے. رب کعبہ کی قسم عبداللہ کو اسی حال میں دیکھا جس حال میں ان کی دعا تھی. ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہوا ہے, زبان کٹی ہوئی ہے. حضرت سعد نے اسی وقت چیختے ہوئے کہا اے عبداللہ, کاش یہ تیری جگہ پر میری دعا ہوتی, کاش تیری جگہ پر یہ دعا میں نے مانگی ہوتی. اے عبداللہ, اس دعا کو اللہ نے تمہاری قبول کر لیا. تم نے دنیا کا حصہ جو مانگا تھا وہ تمہیں مل گیا. تم نے کہا تھا میری گردن کاٹی جائے, گردن کاٹ دی گئی. تم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ میری ناک کاٹی جائے, وہ بھی ہوا. کان بھی کٹا, زبان بھی, یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا. تم نے جو کہا تھا رب نے پورا کیا. اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. قیامت کے دن جب اللہ مجھے دیکھے تو فرمائے فرشتوں, اس نے تو سب کچھ میری راہ میں لٹا دیا ہے, اس سے کیا پوچھوں, جانے دو اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر. ایک حصہ جس نے تمہارا قبول کیا, مجھے امید ہے قیامت کے دن تمہاری دعا کا دوسرا حصہ بھی وہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کرے گا. اس کے بعد حضرت سعد نے عبداللہ ابن جہش کی لاش مبارک کو اٹھایا اور سر کو پکڑا اور لے کر رومی کے اندر آ گئے. انہی صحابہ کرام کے اندر آ جاتے اور رکھ دیتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, کل یہ دعا مانگی تھی, کل یہ دعا کی تھی. حضرت عبداللہ ابن جہش نے, اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. میرے بھائیو, وہ کون سا ایمان تھا جو یہ دعا مانگا کرتے تھے؟ آیا اللہ, کل جب میں میدان جہاد میں جاؤں تو پھر اس کافر کی تلوار میری گردن پہ کٹ جائے, مجھے تو شہادت نصیب فرمائے. اے اللہ, وہ میری گردن کاٹے, وہ میری ناک کاٹے, وہ میرا کان کاٹے. اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیے اور رکھ کر اپنے غریبانوں میں جھانک کر دل سے پوچھیے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. اس ایمان کی آگے اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی. یہ ایمان تھا ایمان, اور یہ ایمانی جذبہ. میرے بھائیوں, ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ یہاں اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. یار ایک اوور رہ گیا, یہ اور دیکھ لو, بس پتہ نہیں کون جیتے گا. اور اس ایک اوور کے دیکھنے کے چکر میں جماعت نکل جاتی ہے. ایک ہی ہمارا ایمان ہے. پڑھ تو رہے, مسجدیں بھر تو رہی ہے, ذرا جھنجھوڑیے اپنے آپ کو, کٹولیے اپنے آپ کو, دیکھیے اپنے آپ کو. احتساب نفس کی کوئی چیز ہوتی ہے, اپنا حساب اپنے دل سے لیجئے, سوال کیجئے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. آپ کا دل آپ کو جواب دے گا. اس جو باتیں مولوی جرجیس بتا کر جائے گا وہی باتیں مئو کے علماء بھی آپ کو بتائیں گے. بتانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے لیکن باتیں وہی ہوا کرتی ہیں. میرے بھائیوں, باتوں میں کوئی آدمی کوئی قرآن و حدیث کو چینج نہیں کرتا ہے, کوئی قرآن و حدیث کو بدلتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بتانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے, یہ الگ بات ہے. میرے بھائیوں, اپنے احتساب نفس اپنے دل سے آپ پوچھیے اور اپنا حساب لیجئے کہ آپ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. میری مائیں, میری بہنیں گھروں کی چھتوں سے سن رہی ہیں, ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو اور اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ہم بھی لیں اور آپ بھی لیں. آج شادی ہوتی ہے, نام ہے حنزلہ. آج شادی ہوتی ہے, نئی نویلی بیوی ہے, گھر میں آئی ہوئی ہے, پہلی رات ہے. یہ پہلی رات جس کا انتظار ہر نوجوان لڑکے کو اور ہر نوجوان لڑکی کو بڑی بے صبری سے ہوتا ہے. اس رات کو لوگ خوشی میں شب زفاف کا نام دیتے ہیں. یہ ارمانوں والی رات ہوا کرتی ہے.
حضرت حنظلہ کی بیوی ان کے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور حضرت حنظلہ کی محبت کرنے والی بیوی ان کی آغوش میں ہے، ان کی گود میں ہے۔ حضرت حنظلہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات بڑی اچھی طریقے سے منائی، میرے بھائیوں شب زفاف منائی، ان کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کی، ابھی فارغ ہی ہوئے، پہلی رات کی پہلی بیوی کے ساتھ ملے، ابھی 24 گھنٹے بھی بیوی کو حنظلہ کے ساتھ رہتے ہوئے نہیں ہوا ہے، ابھی پوری رات بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ گزارتے ہوئے نہیں ہوا ہے، اتنے میں قاصد کا اعلان ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی تمہیں گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں میدان جہاد کے لیے نکلو، لوگوں اس فرمان کے بعد تمہیں کسی حال میں اپنے گھر پہ نہیں رکنا ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنی چہیتی بیوی کو ہٹایا، ہٹو، آواز آ گئی ہے جہاد۔ نئی نویلی بیوی ابھی ہاتھ کی مہندی ہٹنے نہیں پائی ہے، ابھی سرخ رنگ کا جوڑا میرے بھائیوں جسم پر ہے، ابھی بیوی کا اس زمانے کا میک اپ، اس زمانے کا میک اپ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس زمانے کا میک اپ ابھی بیوی کے چہرے سے پوچھنے بھی نہیں پایا ہے کہ حضرت حنظلہ بستر چھوڑ دیتے، چارپائی چھوڑ دیتے، گھوڑے کو تیار کرتے ہیں، تلوار میان میں رکھتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلنے لگتے ہیں، بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا دامن، کیا بات، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی کہیں تمہاری محبت مجھے میدان جہاد سے روک نہ دے، اس لیے میں تمہاری طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، چھوڑ دو پیچھے میرے کرتے کا دامن۔ حنظلہ میرے پیارے شوہر، میں تمہیں جہاد میں جانے سے منع نہیں کر رہی ہوں، میری ماؤں میری بہنوں بہت تقریریں سنی ہوں گی، 50 میری تقریریں تم نے سن لی ہوں گی، ذرا سنو میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک یہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، یہ حنظلہ کی بیوی بھی تو کسی کی بیٹی تھی، یہ بھی تو کسی کی بیوی تھی، یہ بھی تو کسی کی بہن تھی۔ میرے پیارے شوہر، میں میدان جہاد میں جانے سے تمہیں کہاں منع کر رہی ہوں، منع تو نہیں کر رہی ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں مت جاؤ، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد زندگی تو محمد رسول اللہ کے نام ہو جاتی ہے، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو آتم سمرپن کر دینا، اپنے آپ کو ہینڈ اوور کر دینا، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کا ہینڈ اوور کر دیا، آتم سمرپن کر دیا۔ میرے پیارے شوہر، اتنی دیر رک جائیے بس کہ آپ غسل کر سکے، ابھی آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کی ہے، آپ نے میرے ساتھ شب زفاف بنائی ہے، آپ نے میرے ساتھ ابھی مجامعت کی ہے اور آپ اسی حال میں نکل جا رہے ہیں، غسل کر لیجئے، اتنی دیر رک جائیے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تو پاک اور صاف ہو کر لڑیے، نہا دھو کر جائیے۔ حنظلہ میں صرف اتنی دیر کے لیے آپ کو روک رہی ہوں، اور جب تک آپ غسل کریں گے، جب تک آپ، میں اسی بیچ میں آپ کو دیکھتی رہوں گی کہ پتہ نہیں میرا شوہر اب دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آئے گا یا نہیں۔ حنظلہ نے پیچھے مڑ کر جواب نہیں دیا، فرمایا میری بیوی، اس قاصد کی آواز نے کلیئر کر دیا ہے کہ اب تمہیں ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا میں غسل کرنے کے لیے بھی اب نہیں رکوں گا، کیونکہ اس آواز کے بعد اب انتظار حرام ہے، میں ایسے ہی میدان جہاد میں جاؤں گا۔ بیوی نے کہا یہ اچھا نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ جا رہے ہیں، جنابت جنبی ہے، آپ جنابت کی حالت میں جا رہے ہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، میری بیوی دلوں کے معاملات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہ میرا رب جانتا ہے۔ پیچھے مڑ کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، صرف دروازے کو کراس کیا، دروازہ کھولا، گھر سے باہر نکلے تو اتنا ضرور کہا آئے میری بیوی، اگر جہاد سے لوٹ کر واپس آ گیا تو خیر، اور اگر نہیں آ سکا، شہید کر دیا چاہو تو عدت گزار کر تم دوسرا نکاح کر لینا، اپنی جوانی کو برباد مت کرنا، عدت گزارنا اور دوسرا نکاح تم کر لینا۔ یہ کہہ کر نکل گئے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا، جو تقدیر میں لکھ رکھا تھا، جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔
حنظلہ میدان جنگ میں لڑے، اتنا لڑے کہ کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا، لیکن پھر تاب نہ لا سکے اور دھوکہ کھا گئے، کسی کافر کا تیر ان کو بھی لگا اور پھر دوسرے کافروں نے تلوار سے وار کر کے ان کو قتل کر ڈالا۔ حنظلہ شہید ہو گئے۔ جب شہیدوں کو دفنایا جانے لگا میرے بھائی، تو حنظلہ کی بیوی کا یہ پیغام آتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے شوہر کو غسل دے دینا اور اس کے بعد ان کو دفنانا۔ حنظلہ کی بیوی کھڑی ہے، نبی اکرم سے کہہ رہی ہے، اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حنظلہ کی بیوی تمہیں معلوم نہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا؟ اے حنظلہ کی بیوی کیا تمہیں معلوم نہیں شہید جس حال میں شہادت پاتا ہے اس کو اسی حال میں دفنایا جاتا ہے، اس کے جسم پر نیا کپڑا کفن نہیں پہنایا جاتا ہے، اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے، اس کو ایسے ہی اور انہی کپڑوں میں اسی حال میں دفنایا جاتا ہے۔ حنظلہ کی بیوی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، مجھے یہ بھی معلوم ہے شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، وہ جن کپڑوں میں شہادت پاتا ہے اس کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کہ شہید اسی حال میں اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ دیکھتے ہی کہے گا یہ تو میرے لیے سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، اس کو اس بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو، ان سے کیا حساب کتاب لوں۔ میں جانتی ہوں اللہ کے نبی یہ مسئلہ، لیکن میں آپ سے کیسے کہوں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ میری پہلی رات تھی، شادی ہوئی تھی، میں گھر میں آئی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ شب زفاف منائی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی، اور آپ کا اعلان سن کر فوراً نکل گئے، انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، ایسے ہی میدان جنگ میں لڑے اور شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو ان کے اوپر فرض تھا۔ دے دیجئے اللہ کے رسول غسل میرے شوہر کو، ایسے مت دفنائیے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی رکے اور پھر حکم دیا، ساتھیوں دفن کر دو ایسے ہی۔ حنظلہ کی بیوی پیچھے پڑ گئی، نہیں اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اے حنظلہ کی بیوی ضد مت کرو، جاؤ آئے لوگوں ایسے ہی ان کو دفن کر دو۔ حنظلہ کی بیوی پھر ضد کرنے لگتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا 3 مرتبہ حنظلہ کی بیوی نے جب ضد کی کہ نہیں غسل دیجیے تو آپ نے برجستہ کہا اے حنظلہ کی بیوی میں کیسے تمہیں بتاؤں تمہارے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں، آسمان سے 70,000 فرشتے اترے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے۔ اس کی دعائے مغفرت میں 70,000 فرشتے شامل ہیں۔ اے حنظلہ کی بیوی تم آرام سے گھر میں جاؤ، آج کے بعد یہ حنظلہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو غسیل الملائکہ بنا دیا ہے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، تیرے شوہر کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، ایک نے نہیں 70,000 فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس جگہ پر جو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر پہ چھوڑ دے، صرف رسول کے حکم کے آگے، قرآن کے حکم کے آگے جہاد کا آرڈر سن کر اور اپنی نئی نویلی بیوی کو بھی چھوڑ کے جو چلا آئے اور میدان جہاد میں اتنا لڑے کہ شہید کر دیا جائے، اس جگہ پر ایمان کا جائزہ لیجئے کہ یہ کون سا ایمان تھا اور آج ہمارے پاس کون سا ایمان ہے۔ آج ہمارے پاس کون سا ایمان ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان ہو گیا، یہ ایمان۔ وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ عورت جس سے زنا کا صدور پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے پاک صاف کر دیجئے۔ وہ کون سا ایمان تھا جو اپنے آپ کو پتھروں سے مروانے کے لیے اور قتل کرانے کے لیے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیجئے۔ 4 عینی گواہوں کی ضرورت نہیں، میں خود گواہی دیتی ہوں کہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔
कौन सा वो ईमान था और आज हमारे पास कौन सा ईमान है जो हम अपनी शान के खिलाफ एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जलसा जब हो तो सारा ईमान का इम्तिहान यहां ले लो। नंबर देने के लिए लोग बैठे रहते हैं, नंबर देने के लिए। ये पहला इम्तिहान देखा है जहां मौलवियों को जाहिल अवाम पास करती है। पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पे उसकी तकरीर, तीसरे नंबर पे उसकी तकरीर, फर्स्ट नंबर पे वो, सेकंड ये, थर्ड ये, यानी मौलवी का इम्तिहान पब्लिक लेती है और उलमा को नंबर जाहिल अवाम देती है। मेरे भाइयों, जब हमारा ईमान इस स्टेज पर पहुंच जाए कि हम तकरीर को किताब और सुन्नत की रोशनी में न सुने, ईमान और अमल सालेह के लिए न सुने, नमाज और रोजे के लिए न सुने, बल्कि इसलिए सुने कि कौन अच्छा बोला, कौन से बुरा बोला और सबसे बेकार कौन बोला और सबसे अच्छा कौन बोला, सब ये हालात इस स्टेज पर पहुंच जाए तो ईमान फिर बाकी कहां है हमारे अंदर। हम तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी। ईमान की रूह तो हमारे अंदर से निकल चुकी है और डेड बॉडी की कोई कदर नहीं करता है। 24 घंटे भी कोई अपने घर रखना नहीं चाहता कि लाश बदबू देने लगेगी और उसको उठाकर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। डेड बॉडी, ये आज हमारा ईमान तो निकल चुका है, रूह तो निकल चुकी है, डेड बॉडी हमारे पास मौजूद है जिसकी अल्लाह की नजर में कोई हैसियत नहीं है। आप नंबर देने के लिए आएंगे, आप उलमा को नंबर देंगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। हम लोग इम्तिहान देने आए हैं यहाँ पर और आप नंबर देंगे, आप एग्जाम लेने के लिए आए हुए हैं। आप हम उलमा का, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ, बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो आप, और किताब और सुन्नत को सुनने का एक मिजाज बनाओ। किताब और सुन्नत को सुनने का मिजाज बनाओ। जुमे का खुतबा आधा घंटा नहीं सुन पाते कायदे से, देख रहा हूं हर खुतबे में। कभी कभी ऐसा है, मैं जब जुमा भी और रात में तकरीर भी तो मैं मना कर देता हूं, खुतबा नहीं दूंगा क्योंकि रात में गला बैठ जाएगा, तो रात में तकरीर नहीं। तो कभी कभी जुमा सुनना पड़ता है किसी मौलवी का, सुन रहा हूं, देखता हूं, कभी बैठो सो रहे हैं, ऐसे गिरते हैं दूसरों के ऊपर। तुम आधा घंटा सही से नहीं सुन सकते हो खुतबा। IPL मैच 3 घंटा कैसे देख लेते हो? वनडे पूरा 24 घंटे 12 घंटे कैसे देख लेते हो? आधा घंटा तुम कुरान और हदीस की बात नहीं सुन पाते। यही ईमान है हमारा। पता नहीं मौलवी साहब क्या होता, मैं बहुत कोशिश करता हूं जागने की, जब कोई तकी करता है तभी मुझे नींद आती है। बहुत पहले मैंने मिसाल दी थी, इसी मऊ में दी थी। रात भर आदमी जागता है और सुबह फजर की नमाज से पहले ठीक आधा घंटा पहले सो जाता है। और इस पर मैंने मिसाल दी थी, याद होगा आपको, कुत्ता रात भर भौंकता है, कुत्ता रात भर भौंकता है और फजर के टाइम पे जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तब देखेंगे कुत्ते सोते हुए नजर आते हैं। रात भर भौंकेगा, रात भर बोलेगा, रात भर जागेगा कुत्ता, लेकिन फजर से पहले सो जाएगा। चिड़ियां रात भर सोती हैं, देख लीजिए आप, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, रात भर सोती हैं और फजर की नमाज जब आप पढ़ने जाएंगे तो पेड़ों पर चहचहाती हुई नजर आती हैं। लोग उनकी आवाज कितनी अच्छी तरीके से सुनते हैं और लोग कितना अच्छा महसूस करते हैं। देखो चिड़ियां बोल रही हैं, चहचहा रही हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। कुत्तों वाली आदत अपने अंदर मत डालो। मऊ के अंदर बंबई जैसा मिजाज चला है, रात में लोग जागने लगे। बनारस, मऊ, मैं बंबई में देखता हूं, बंबई में उल्टा हिसाब है, वहां 10 बजे तकरीर खत्म हो जाती है रात में। 10:05 पे भी अगर आप बोल देंगे तो जुर्माना लग जाएगा। गवर्नमेंट किसी को इजाजत नहीं देती बंबई में, सिर्फ 10 बजे। और वहां भाग दौड़ की जिंदगी रात के 10 बजे के बाद शुरू होती है। किसी के घर पे जाओ 12 बजे दिन में तो पता चलता है बीवी आवाज देती है, सो रहे हैं अभी, जोहर के बाद आइएगा। रात को दिन बना दिया, दिन को रात। और यही हालात मऊ की सरजमीन पर भी देखने को मिलते हैं। 12 बजे और 1 बजे और 2 बजे तक लोग सड़कों में बैठे रहे। आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान तो यह कि इशा की नमाज पढ़ के फौरन जाओ और बिस्तर पे जाओ, सो जाओ, ताकि फजर की नमाज बड़ी आसानी के साथ पढ़ सको। कितनी तकलीफ होती है ये जुमले सुनते हुए कि 3 बजे तक तो मैंने जलसा सुना और फिर मैं सो गया और सुबह 7 बजे उठा। कितना अच्छा लगता है
3 बजे तक जलसा सुना और फिर सोया और 8 बजे उठा। जब तू दिन भर रात में 3 बजे तक जलसा सुना और जलसा सुन के तू सो गया, फजर की नमाज तूने जमात के साथ नहीं पढ़ी और 8 बजे उठा, तो ऐसे जलसे से क्या फायदा हुआ? क्या तुझे मिला? बेहतर था कि जलसा न सुनता लेकिन फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता। एक साहबी ने रात भर इबादत की, रात भर इबादत की, शब कदर जागी रात भर और फजर की नमाज से पहले थोड़ा सा सो गए, आंख लग गई। जब उठे तो जमात खड़ी थी, जमात के साथ नमाज पढ़ ली, दोनों रकात उनको मिल गई, जमात के साथ दोनों फजर की नमाज पढ़ ली। लेकिन सुन्नतें बाद में पढ़ने लगे, सुन्नतें नहीं पढ़ पाए, आंख लग गई थी। सुन्नतें जब बाद में पढ़ी तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा ये सुन्नतें बाद में क्यों पढ़ रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल रात भर तो मैं जागा इबादत किया, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे नींद आ गई, जब आंख खुली तो जमात खड़ी थी, मैं जमात में शरीक हो गया, सुन्नतें छूट गई। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था उससे? काश तू रात भर आराम से सोता, काश तू रात भर इबादत न करता, काश तू रात भर नमाजें न पढ़ता, नफली इबादत न करता और सोता, और फजर की जमात से पहले ये 2 रकात सुन्नतें पहले पढ़ लेता। ये फजर से पहले की 2 रकात सुन्नतें तेरी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती, तेरी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। पता चला जलसा सुनना फर्ज नहीं है मेरे भाइयों, फजर की नमाज फर्ज है। अगर वो छूट गई हो जलसा सुनने के चक्कर में तो समझ लो कि आप अपने मकसद में नाकाम है, समझ लो कि आपका जलसा बेकार है। इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा जलसा था, देर रात तक मैं जागा और 8 बजे सोकर उठा, ये नहीं चलेगा। जलसा अगर आपने सुना और फजर की नमाज जमात के साथ आपने पढ़ी तब तो ये जलसा कामयाब है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू, अब आइए, वअमिलुस सालिहात, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, वअमिलुस सालिहात और अमल सालिह, ये मान हो गया। ये अभी बहुत से वाकयात बाकी थे लेकिन नहीं, थोड़ा सा अमल सालिह पर भी चलिए। अमल सालिह एक है ईमान और एक अमल सालिह। जब ईमान हमारे अंदर होगा तो आदमी अमल सालिह करेगा। अमल सालिह, ईमान तो है लेकिन अमल सालिह नहीं तो बेकार। अमल सालिह तो हम कर रहे हैं अच्छे अमल, लेकिन ईमान नहीं तो बेकार। सब बेकार। बंबई में चले जाइए, टाटा हॉस्पिटल में बहुत से लोग गैर मुस्लिम चेक बांट रहे हैं, कैंसर के मरीजों को खूब खैरात कर रहे हैं, लीजिए गरीबों को, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए मैं कानपुर से आया इलाहाबाद, पानी लोग भर भर के पिला रहे हैं स्टेशनों पर, ठंडा पानी लीजिए पीजिए, सब गैर मुस्लिम लोग, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ईमान नहीं है, बेकार, क्या सवाल मिलेगा? कुछ नहीं। ईमान हमारे अंदर पैदा हुआ तो अमले सवाले, और अमले सवाले क्या है? अमले सवाले एक एग्जाम्पल देता हूं, एक मिसाल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार हो गए, बहुत दिनों तक इनकी तबीयत खराब रही, बिस्तर पे पड़े रहे, लेकिन एक लंबी मुद्दत के बाद ये सही हो गए। डॉक्टर आए, हकीम लोग, और उन्होंने देखकर कहा कि अब इनकी तबीयत में इफाका हो गया है, अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी बिस्तर पर ही आराम करेंगे, तबीयत खतरे से बाहर है। हाँ, अब इनको जो चाहो खिला सकती हो। उनकी बीवी से कहा कि जो खाना चाहे खा सकते हैं, अब कोई परहेज नहीं है। बीवी ने उनसे पूछा कि अब देखो माशाल्लाह अच्छे हो गए हो, अब क्या खाओगे बताइए? कोई तबीयत है तुम्हारी किसी चीज के खाने की, दिल कुछ कर रहा है? तो झट से इनके मुंह से निकला, बीवी अगर मछली मिल जाए तो बहुत अच्छा, मुझे बड़ा शौक है मछली खाने का, बड़े दिनों से तमन्ना थी, लेकिन डॉक्टर मना किए हुए थे। अरे मैं अभी मंगाती हूँ। अपने गुलाम से कहा खादिम से इधर आओ। उसने कहा जी क्या? तिजोरी से पैसे निकाले, जाओ बाजार से मछली लेकर आओ। खुश थी कि आज मेरे शौहर, चलो मैं अपने हाथ से मछली बनाऊंगी खिलाऊंगी। बाजार में मछली नहीं मिली, लौट के चला आया गुलाम, मछली नहीं मिली। इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा बाजार, तुम्हें कहीं मछली नजर नहीं आई? शौहर ने कहा क्यों डांट रही हो उसको? हमारा गुलाम है वो, इसका ये मतलब तो नहीं कि बेचारे को तुम डांटोगी। क्या करे जब बाजार में मछली नहीं आई तो क्या वो बनाएगा? अरे नहीं, बहुत सुस्त है, इसने ढूंढी नहीं होगी, तलाश नहीं की होगी। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। दूसरे दिन फिर भेजा, जाओ बाजार जाओ।
پھر آئے, ملی کا نہیں. دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی, بیوی غصے میں, اس کو مچھلی نہیں مل رہی. تیسرے دن پھر بھیجا, جاؤ. اتفاق دیکھیے, تیسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی. بیوی کا پارا 100 ڈگری گرم, لیکن شوہر کے ڈر کے مارے بول نہیں پا رہے ہیں. پتا نہیں, اس سے تو اچھا میں جاتی تو لے کے آ جاتی, اس کو مچھلی نہیں ملتی. شوہر کہتے ہیں, بھائی تو اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے, اس کو کیا لگتا ہے. چوتھے دن مچھلی مل گئی, لے کے آئے. بیوی نے کہا چلو اللہ تیرا شکر ہے, چوتھے دن مچھلی مل گئی. پکا, اچھی طریقے سے دھویا, کاٹا, بنایا, مسالے میں بھونا, پراٹھے بنائے اس کے ساتھ, دسترخوان پہ لگا دیا. دسترخوان پہ لگایا, مچھلی اور پراٹھا رکھا. کہنے لگی آپ کو میں اٹھاتی ہوں اپنے ہاتھ سے, اور میں اپنے ہاتھ سے آج آپ کو کھانا کھلاؤں. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. بستر دسترخوان بچا ہوا ہے, پراٹھا رکھا ہوا ہے, مچھلی رکھی ہوئی ہے. اپنے شوہر کو سہارا دے کے اٹھاتی ہیں, پراٹھے کا لقمہ توڑتی ہیں, مچھلی لگاتی ہیں, اور اپنے شوہر کے منہ میں لے جاتی ہیں ڈالنے کے لیے لقمہ. شوہر کے منہ تک لقمہ پہنچنے بھی نہیں پایا کہ دروازے پر آواز آتی ہے, شیئن اللہ, میں اور میرے بچے بھی 2-3 دن سے بھوکے, کسی نے کھانا نصیب نہیں ہوا میرے بچوں کو. کاش کوئی مجھے 2 روٹی دے دے, کاش کوئی میرے ان دونوں بچوں کو کچھ کھانا دے دے. عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. بیوی, اس لقمے کو دسترخوان کے اوپر رکھ دو. اب بیوی کا پارا گرم, اس آواز کی طرف, اس کمبخت کو اسی وقت بھی آنا تھا. ویسے تو 3-4 دن سے مچھلی نہیں مل رہی تھی, مچھلی ملی تو یہ ٹپک گیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ پورا دسترخوان اٹھایا ہوتا, میری بیوی سنا نہیں تم نے. وہ کہہ رہا کہ میں بھوکا ہوں, میرے بچے بھی 2-3 دن سے بھوکے, میرے بچوں کو کھانا نہیں ملا. میری بیوی مچھلی پھر آ جائے گی, کبھی پھر بن جائے گی. ابھی وقت نیکی کمانے کا, جاؤ اور یہ مچھلی اور یہ پراٹھا, یہ سارا کا سارا اس فقیر کو, اس غریب کو, اس محتاج کو, اس بھوکے کو دے دو جو دروازے پہ کھڑا ہے. بیوی نے کہا یہ آپ کھائیے نا, میں نے بڑے پیار سے بنائی ہے آپ کے لیے. کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, تم نے پیار سے بنائی ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے پیار سے ہی بناتی ہے, کوئی نفرت سے تھوڑی بناتی ہے. لیکن بھوکا ہے فقیر, جاؤ اس کو دے دو. بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, مچھلی آپ کھا لیجئے, پراٹھا آپ کھا لیجئے, کھانا آپ تناول فرمائیں, اس مچھلی میں اور پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے میں یہ جا کر اس کو دے دیتی ہوں. عبداللہ ابن عمر نے سوچا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, وہ اپنے گھر پہ اپنی مرضی کے مطابق بنا لے گا, کھا لے گا اپنے گھر پہ کھانا. جاؤ بیوی جاؤ. بیوی گئی اور تجوری سے قیمت نکالی اور لے کے جانے لگی. عبداللہ ابن عمر کہتے ادھر آؤ, پہلے دیکھ تو لوں کہ اس کی قیمت برابر دے رہی ہو یا کم دے رہی ہو. گننے لگے, مچھلی اتنے کی آئی ہوگی, آٹا اتنے کا, تیل اتنے کا, مسالہ اتنے کا, سب حساب کتاب جوڑ کے کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, تم اس سے کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو, جاؤ لے جاؤ. ابھی بیوی دروازے تک نہیں پہنچ پائی تھی فقیر کے کو دینے کے لیے, آدھی دور پہنچی کہ شوہر نے پھر بلایا, ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا کیا ہوا, کہا ادھر تو آؤ. لوٹ کے کیا ہوا, کہا قیمت ادھر. ساری قیمت چھین لی اپنی بیوی سے اور قیمت بھی دسترخوان پہ رکھ دی. مچھلی بھی, پراٹھا بھی, اور جتنی قیمت تھی وہ بھی, اور پورا لپیٹ کے کہا جاؤ یہ سب دے آؤ, قیمت بھی دے آؤ. بیوی کہتی ہے کون دماغ کے آدمی ہے یہ, ابھی کہہ رہے تھے قیمت دے آؤ مچھلی کھا لوں گا, اب کہہ رہے کہ قیمت بھی دے آؤ. کہہ رہے میں قیمت دے رہی ہوں مچھلی کیوں, کہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, تم میری بیوی ہو, چلو جاؤ دے کے آؤ, تم منہ بہت چلاتی ہو. جی جی گئی اور دے کر آ گئی. لے پکڑو پکڑو, یہ مچھلی ہے, یہ پراٹھا ہے, اور یہ اس قیمت ہے. خوب دعائیں دیتا ہوا وہ فقیر محتاج چلا گیا. بیوی قریب آئی, کہا کہ اب کیا ہوگا, اب آپ کیا کھائیں گے. کہا گھر میں جو مل جائے کھا لوں گا, نہیں ہوگا بھوکا رہوں گا. کہا میں اس کو قیمت دینے جا رہی تھی, آپ کو اچھا لگا تھا, آپ نے کہا جاؤ اس کی قیمت دے دو, لیکن اچانک آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے پھر مچھلی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی.
अमले साले देखो, ईमान देखो, क्या जवाब देते मेरी बीवी। पहले मेरे दिल ने गवारा किया कि वो भूखा है, खाना मिल जाना चाहिए। जब तुमने कहा कि मैं उसकी कीमत दे देती हूँ, तब मेरे दिल ने ये गवारा किया कि कीमत दे दो तो अच्छा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाएगा बनाएगा, या जो उसको पसंद होगा वो अपनी मर्जी की कोई चीज पका लेगा खा लेगा। ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब तुम कीमत देने के लिए दरवाजे तक गई तो मेरे दिल ने ये गवारा किया, पता नहीं मछली मेरी नजर में ज्यादा महबूब या उसकी कीमत मेरी नजर में ज्यादा महबूब। आए मेरी बीवी, जब तुम दरवाजे के करीब कीमत लेके जा रही थी तो मेरे दिमाग में कुरान की आयत तोड़ने लगी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी उस वक्त तक नहीं पा सकते, तुम नेकी उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम उस चीज को अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा है। आए मेरी बीवी, जब तुम कीमत लेके जा रही थी तो मैं सोच रहा था, आया अब्दुल्ला तुझे कीमत ज्यादा महबूब है या मछली। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे मछली ज्यादा महबूब है या कीमत। मैंने दोनों ही चीजें दस्तरखान पर रख दी और मैंने फैसला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह, अगर मुझे मछली ज्यादा महबूब है तो वो भी मैंने तेरी राह में दे दी, अगर कीमत मुझे ज्यादा महबूब थी तो वो भी मैंने तेरी राह में दे दी। अल्लाह, मैं नेकी पाना चाहता हूँ, मुझे नेकी चाहिए, मुझे नेकी चाहिए। ये है अमले सवाले मेरे भाइयों। जब तक ईमान के साथ साथ ऐसा अमले सवाले हमारे अंदर पैदा ना हो, हमारा मोमिन होना बेकार, हमारा अपने आप को मोमिन कहना बेकार। हम गवर्नमेंट की लिस्ट में मोमिन तो हो सकते हैं, हम वोटर लिस्ट में मोमिन तो हो सकते हैं, हम गोश्त खाने के एतबार से मोमिन तो हो सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की फहरिस्त में और आपकी लिस्ट में भी हम मुसलमान हैं या नहीं। ये था अमले स्वाले, इसको कहते हैं अमले स्वाले। अभी रमजान आ रहा है, हमारे घरों पे बहुत से फकीर आएंगे, कुछ लोग पैसा दे देंगे, दरवाजे पे वो खड़े होंगे, कुछ कपड़े दे दीजिए। हम उनको वो कपड़े देंगे जो पहन कर हमने रिजेक्ट कर दिए होंगे। मौलवी जर्जीज वो कपड़ा देगा जो छोटा हो गया होगा, या वो कपड़ा देगा जो अब पहनता नहीं होगा। आप वो कपड़ा देंगे, अपने घर में आपकी बीवियां कुन गरीब औरतों को वो कपड़े देंगी जो रिजेक्ट कर चुकी होंगी या जो पहन कर पुराना कर चुकी होंगी, वो कपड़े उनको देंगी और सब आप चाहेंगी ऐसा कि वो जन्नतुल फिरदौस में ले जाए। देंगी रिजेक्टेड माल, हम खर्च करेंगे रिजेक्टेड पीस और जन्नत चाहेंगे आला जन्नतुल फिरदौस। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, आज मुसलमान हम और आप यही है, जीना अंग्रेजी माहौल में चाहते हैं, पढ़ाई लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, खाना चाइनीज चाहते हैं, चिकन तंदूरी और पता नहीं कौन सा मलेशिया का खाना, चाइनीज खाना, रशियन खाना, डिश खाने में हमें ये चाहिए। कल्चर हमें वेस्टर्न चाहिए, तहजीब मगरबी चाहिए, पैंट शर्ट हमें जीन्स और वो भी चिपका हुआ चाहिए, रहन सहन अंग्रेजी चाहिए। लेकिन मौत हम मक्के में और मदीने में चाहते हैं, और मरने के बाद जिंदगी जो मिले वो हम जन्नत में गुजारना चाहते हैं। वाह रे मुसलमान, जिंदगी तू गुजारना चाहे अंग्रेजी, खाना खाए तू रशियन और चाइनीज, कल्चर तू पसंद करे वेस्टर्न, पढ़ाई पढ़ना चाहे तो ऑक्सफोर्ड में और अपने बच्चों को बनाए एमबीबीएस, एमडी, इंजीनियर, बीटेक और आईटीआई, बीकॉम और बीएससी, ये सब करो। जिंदगी गुजारना चाहते हो अमेरिकन मगरबी तहजीब की, और मरना चाहते हो मदीने में, दफन होना चाहते हो जन्नतुल बकी में, और मरने के बाद दाखिल होना चाहते हो जन्नतुल फिरदौस में। जब ये सारी चीजें चाहते हो मेरे भाइयों, तो मरना सिनेमा हॉल में क्यों नहीं चाहते हो, और मरने के बाद की जिंदगी जहन्नम में क्यों पसंद नहीं आ रही है? जब काम सारे जहन्नमी पसंद है तो मरने के बाद की जिंदगी तो जहन्नम के में पसंद क्यों नहीं आ रही है? हम थोड़ा सा अपनी तहजीब पर भी तो गौर करें। हम रहते कैसे रहे, बस कैसे रहे, पढ़ाई हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी बेटियों को हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, खिला क्या रहे हैं, कल्चर क्या दे रहे हैं, वातावरण और माहौल क्या दे रहे हैं,
जन्नतुल बकी में, यानी सिर्फ मौत मक्के में आए या मदीने में और दफन किए जाए हम जन्नतुल बकी में और मरने के बाद हमें मिल जाए जन्नत, इतनी आसान नहीं है जन्नत। अला इन्न सिलतल्लाहि गालियतुन अला इन्न सिलतल्लाहि अल जन्ना, लोगों अल्लाह का सामान बहुत महंगा है, आसान नहीं है, बहुत महंगा है, और वो महंगा सामान जन्नत है जो बहुत महंगी है, बहुत आसानी से नहीं मिल जाएगी। इतनी आसानी से कि सब कुछ करो अब मरो जन्नतुल बकी में और सीधे जन्नतुल फिरदौस में, इतना आसान नहीं। माल रिजेक्टेड दो और जन्नतुल फिरदौस में। अबू दहदा नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, नाम है अबू दहदा, सहाबी है, कुरान की आयत नाजिल होती है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी अगर हम अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो अल्लाह हमें क्या देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। अबू दहदा उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी मदीने में मेरे 2 बाग हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले बाग में खजूरों के 600 दरख्त लगे हुए हैं, 600 दरख्त, कल या परसों खजूर कटने वाली है, फसल कटने वाली है, बाजार में बिकने वाली है, लेकिन मैं पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूं, क्या अल्लाह मुझे जन्नत देगा? क्या अल्लाह मुझे जन्नत देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। हजरत अबू दहदा कहते हैं तो मैंने पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया। उस बाग में कितने दरख्त थे खजूर के? 600। अभी मैं बिहार के सफर में था कुछ दिन पहले, एक आदमी ने कहा मौलवी साहब जून में आइएगा। हमने क्यों? कहा मेरे बाग में आम के 100 पेड़ लगे हुए हैं, 100 दरख्त, आप फैमिली के साथ आइए, मौलवी साहब आम का सीजन है, हम अपने दरख्तों के आम काट काट के खिलाएंगे। हमने कहा इतना लंबा किराया भाड़ा खर्च करके फैमिली को लेके आम खाने के लिए हम तेरे यहाँ आएंगे? हम 20 रुपया महंगा खुद खरीद कर ही खा लेंगे अपने घर पर। अरे मौलवी साहब तफरी भी हो जाएगी, आपके बच्चों की छुट्टी भी रहेगी, जून में घूम भी लेंगे। हमने कहा घूमने के लिए बिहार ही रह गया था, हम बिहार घुमाएंगे अपनी फैमिली को, घुमाना होगा हम कश्मीर और कुल्लू मनाली और शिमला और इधर उधर नहीं जाएंगे, हम बिहार लाएंगे। कहने लगे क्या बिहार से इतनी नफरत है? मैंने कहा नफरत होती तो हम तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रोग्राम देते, सबसे ज्यादा मैं बिहार में प्रोग्राम करता हूँ, नफरत कहाँ है? लेकिन हम अपनी फैमिली को लेकर बिहार आम खाने आ जाऊं ये हमसे नहीं हो सकेगा। तो 100 पेड़ जिसके वो खुश है कि अभी आम कटने वाला है, जिनके खजूरों के 600 दरख्त लगे हों, बीवी बच्चे कितने मुंतजिर होंगे, फसल कटेगी कल बिकेगी, हमारे पास माशी हालत हमारी अच्छी होगी। और बाप ने क्या किया, शौहर ने क्या किया, पूरा का पूरा बाग अल्लाह को कर्ज हसना दिया और दौड़ते हुए अपने घर आए। जब अबू दहदा घर में आए तो क्या देखते, ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछा मेरे बच्चे बीवी कहाँ है? पड़ोसी की बीवी ने कहा तुम्हारी बीवी मुझसे ये कहकर गई है कि मेरे शौहर आ जाएं, तो उनसे कह देना कि बच्चे बहुत भूखे थे इसलिए तुम्हारी बीवी उनको मदीने के खजूरों के बाग में ले गई है और उनको खजूर खिलाने के लिए तुम्हारे बाग में ले गई है। अब उस दहदा की आंखों में आंसू आ गए, हाय मेरी बीवी ये तूने क्या किया? जो बाग मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया, उस बाग की अब एक खजूर भी मेरी बीवी और बच्चे नहीं खा सकते हैं, मेरी बीवी और बच्चों के लिए वो हराम है। वहीं से दौड़ लगाते हैं अबू दहदा और मदीने के ऊपर वाले बाग में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाग के अंदर घुसते नहीं है। बाग के बाहर से आवाज लगाते हैं, आए मेरी बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकलो, आए मेरी बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकलो, अब ये बाग मेरा नहीं है, जल्दी से बाहर निकलो। बीवी चीख कर कहती है ये बाग मेरा नहीं है, मेरे शौहर ये 600 खजूरों के दरख्त है, ये खजूर पककर तैयार हो चुकी है, कल या परसों कटने वाली है और आप कह रहे हैं ये बाग मेरा नहीं है। किसने कब्जा कर लिया, किसने कसब कर लिया, किसने बेईमानी कर ली इस बात पर? मुझे बताइए। कहा मेरी प्यारी बीवी पहले बाहर निकलो फिर बताऊंगा, जल्दी निकलो, बच्चों को लेके बाहर निकलो। बीवी अपने बच्चों को लेके जैसे खजूरों के दरख्त से बाहर निकलती है, उनके शौहर अबू दहदा ने अपनी बीवी की
ओढ़नी में, दामन में जो खजूर थे उनको छीना अपनी बीवी के दामन से, ओढ़नी से, दुपट्टे से, और वो खजूर उठाकर उसी बाग में फेंक दिए। जो खजूर बच्चों की पॉकेट में थे, अपने बच्चों की पॉकेट से वो खजूर निकाल कर फेंक दिए उसी बाग में। जो खजूरें बच्चों के मुंह में थी उनको उंगली डालकर जबान से खजूरें निकाल ली और चबी हुई खजूरें भी उसी बाग में फेंक दी और कहा अल्लाह जो खजूरें मैं छीन सकता था वो छीन ली, वो मैंने तेरी बाग में, जो तुझे मैंने कर्जा सारा दिया मैंने तेरे बाग में डाल दिए। जो मेरे आने से पहले मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने जो खजूरें खा ली उसको मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, उसको मैं पेट फाड़ के नहीं निकाल सकता हूँ। अल्लाह मैं मजबूर था, मैं बेबस था, मैं नहीं आ सका वक्त पर। आए मेरी बीवी, मैंने ये बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, ये बाग मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है। आए मेरी बीवी, मेरे नबी ने फरमाया है तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा, अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। इसलिए मेरी बीवी, मैंने ये बाग अल्लाह को कर्ज हसना दिया है, इसके बदले में अल्लाह मुझे जन्नत देगा। उधर से बीवी चीखती है आए मेरे प्यारे शौहर, अगर इस बाग के बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत दे रहा है तो ये सौदा तुमने बहुत सस्ता कर लिया है, बहुत सस्ते में तुम्हें जन्नत मिल गई है। लोगों ने तो अपनी गर्दनें कटा कटा कर शहादतें हासिल करके जन्नत पाई है, तुमने बाग के बदले में जन्नत पा ली है। ये सौदा तुमने बहुत सस्ते में कर लिया है। अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करे और तुम्हारे साथ साथ हमें हमारे बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये था अमल स्वालेह। या कुरान की आयत नाजिल हुई, वहां फौरन अपना बेहतरीन बाग अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। दो बाग थे, एक नीचे एक मदीने में ऊपर, एक बाग खाली था, एक में खजूरों के 600 दरख्त थे। बीवी ने पूछा जो बाग खाली था वो क्यों नहीं दिया तुमने? तो फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह की राह में वो चीज खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, तब तुम नेकी पाओगे। इसलिए मैंने वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना दिया जो मेरी नजर में सबसे महबूब था, ताकि मैं नेकी पा सकूं और मैं जन्नत पा सकूं। मेरे भाइयों, ये था अमल स्वालेह। अमल स्वालेह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने नकल किया है, लैट्रीन के लिए गए क़ज़ाए हाजत के लिए। अभी बेचारे बैठे ही थे, लैट्रीन किए नहीं, निकले और अपने घर में घुस गए और तकिए के नीचे से कुछ निकाला और गरीबों में मिस्कीनों में बांटा और फिर लैट्रीन करने गए दोबारा। तो लोगों ने बार बार लैट्रीन से निकलते और आते हुए देखा तो कहा अरे अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ तुम्हें? अभी तो लैट्रीन में गए थे फिर दोबारा गए, लूज मोशन हो गया है क्या? लैट्रीनें लग गई हैं, आपको दस्त लग गए? कहा नहीं, काबी तो गए थे। कहा जब मैं गया था तो लैट्रीन मैंने की नहीं थी, क़ज़ाए हाजत से फारिग ही नहीं हुआ था, ऐसे ही निकल आया। कहा क्यों? कहा जब मैं लैट्रीन के लिए बैठा तो मुझे याद आया कि मेरे बिस्तर के नीचे सोने की एक जली, सोने का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं गया, मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको मैं गरीबों में बांट दूं, गरीबों में तकसीम कर दूं, उसके बाद मैं लैट्रीन कर लूंगा। हंसने लगे साहबा, कहने लगे अरे जब बांटना ही था गरीबों में तो लैट्रीन करने के बाद भी तो ये काम कर सकते थे, जब बैठ ही रहे थे तो लैट्रीन कर लेना चाहिए थी, क़ज़ाए हाजत से फारिग होते बाद में बांट देते, गरीबों को बाद में दे देते। फरमाया मैं ऐसा बाद में भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कहीं शैतान जो खून की रगों में दौड़ रहा कहीं मेरे इरादे को बदल न दे, मेरे इरादे की लगाम को मोड़ न दे। अभी जो नेक इरादा मेरे दिल में पैदा हुआ मैं क्यों ना उस काम को अभी कर डालूं। ये था अमल स्वालेह। थोड़ी देर में कहीं मेरा इरादा बदल न जाए, शैतान कहीं मेरे लगाम को बागडोर को मोड़ न दे। तो मेरे प्यारे साथियों, ईमान के साथ साथ ऐसा अमल स्वालेह जरूरी है हमारी और आपकी जिंदगी में। मैं समझता हूँ 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा मैंने आपके सामने बोला है। कल इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाने वाले अमाल और उस मौजू पर मैं लबकुशाई करूंगा और वहां बोलूंगा जो अमाल हमें जन्नत में ले जाते हैं। यहाँ गर्मी भी है, तसक भी है और फिर किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, कभी पानी नहीं पीता हूँ, आज पानी भी पीना पड़ा मुझे। तो मेरे प्यारे साथियों, तो ये 1.5 घंटे की तकरीर के साथ साथ मैं एक बार और कहूंगा, मेरे नौजवानों गौर से सुनना, अब इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं वो उन इल्जामों का मेरा चोली दामन का साथ हो गया है, चोली दामन का साथ हो गया है। और जितना ऊंचा ऊंचा मेरा कद बढ़ता जाएगा उतना ऊपर ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम भी लगते जाएंगे। मऊ वालों, मैंने कभी भी पैसे की सौदेबाजी नहीं की है, इतना याद रखना। इस अल्लाह के घर में मस्जिद
صاحب 40,000 مانگتے ہیں، 50,000 مانگتے ہیں، اصغر صاحب 20,000 اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور 20,000 جرجیز کو دیتے ہیں، وہ میرے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، اصغر صاحب کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے وہاں پڑھی تھی عیدگاہ میں، آج پھر وہی آیت میں یہاں پڑھتا ہوں، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میری طرف سے ذہن بالکل صاف کر کے اٹھیے گا، یہ میری طرف لگائے ہوئے گئے الزام بالکل بے بنیاد ہیں۔ جو لوگ یہاں سے دیوریا میرا پروگرام سننے کے لیے گئے اور یہاں کے کہتے لگے جرجیز صاحب 40,000 50,000 مانگتے، میں ان کے آپ کے کانوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، مجھ سے کسی نے پروگرام کی بات ہی نہیں کی تھی دیوریا میں، بچے پیسوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ الزامات کا میرے ساتھ چوری اور دامن کا ساتھ ہو گیا ہے۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کا کہ سرزمین سے اٹھنے والا یہ بچہ جب تک زندہ رہے گا جماعت اہل حدیث کو ان تمام الزامات سے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی ذات سے اس طریقے کی ڈیمانڈ کر کے کبھی آپ کو شرمندگی کا موقع نہیں دوں گا۔ ٹائم ہوگا دوں گا، نہیں ہوگا صاف صاف منع کر دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پیسے کی سودے بازی میں کبھی نہیں کی ہے، نہ میں کروں گا۔ یہ الزام، ہم اس الزام سے بری ذمہ ہیں، بالکل پاک و صاف ہیں۔ جو لوگ اس طریقے کا الزام لگاتے ہیں وہ گھٹیا سوچ کے ہیں۔ میں مئو میں اس وقت سے آ رہا ہوں جب میں اپنے کرائے سے آتا تھا، میں اپنے کرائے سے آتا تھا اور اپنے ہی کرائے سے واپس جاتا تھا۔ جو لفافے میں بند کر کے مل گیا اس کو رکھ لیتا تھا، کبھی کھول کے میں گنتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج بھی میری وہی عادت ہے، یاد رکھیے گا میں نے کبھی کسی سے سودے بازی نہیں کی ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو میرے اوپر اس طریقے کا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایمان پیدا فرمائے اور ان کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ